فرعون کی باندی مسلمان ہو گئی، عورت ذات کمزور، پھر باندی ہو تو نوکرانی ہو تو اور کمزور، پھر باندی ہو زر خرید تو اور کمزور، مسلمان ہو گئی۔ ایمان کہاں چھپتا ہے؟ یہ چیز ہی ایسی ہے، پیسہ آئے تو چھپتا ہے، ایسے جب ایمان آتا ہے تو چھپتا نہیں، اچھلتا ہے۔ فرعون کو پتا چلے گا یہ تو مسلمان ہو گئی، تو اس نے اس کو بلوایا، کہ تو موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آئی؟ کہ جی۔ کہ اچھا تیرا انتظام کرتا ہوں، کڑھا لایا جائے، تیل ڈال دیا جائے، آگ جلائی جائے۔ تیل کھولنے لگا اور آگ بھڑکنے لگی۔ اس نے اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ان کو پکڑوا لیا، ایک دودھ پیتی، ایک انگلی پکڑ کے چلتی، تو کہنے لگا اب بول، اگر مجھے رب مانے گی تجھے زندگی بخش دوں گا اور تیرا گھر سونے چاندی سے بھر دوں گا، اور اگر تو نے موسیٰ کے رب کو رب مانا، پہلے تیری بیٹیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا، اب بتا تو کیا فیصلہ کرے گی؟ وہ کہنے لگی یہ تو میری 2 ہیں، اور ہوتی تو میں وہ بھی اللہ پہ قربان کر دیتی۔ فَقْوَ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کر جو تجھے کرنا ہے، کر یہی تو امتحان ہے، یہی تو امتحان ہے۔ انہیں بڑی بچی کو گھسیٹا، اس کی ہائے نکلی، چونکہ اس کو تو پتا تھا میں کہاں جا رہی ہوں۔ اس نے اماں کہا، آئے ہائے، میرا اللہ بھی اپنی محبت کو ماں سے تشبیہ دے کے بتاتا ہے، باپ سے تشبیہ نہیں دیتا، کہ میں ماں سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں۔ اس ماں کو سوچو جس کے آگے اس کی بیٹی آگ میں جا رہی ہو اور اس کا ایک بول اسے بچا سکتا ہو، اور وہ صبر کی تصویر بن کے کھڑی ہوئی، پوری دنیا کی ماں کو لرزا رہی ہو، اور پوری دنیا کے باپوں کو جا کے وہ بتا رہی ہو کہ یوں اللہ پر سودے کیے جاتے ہیں۔ اس کو پکڑا اس کی ٹانگوں سے، اور جو سر جو دیا نیچے، آئے ہائے، جیسے پکوڑا تلتا ہے ایسے بیٹی تلی گئی مچھلی کی طرح، بوٹیاں الگ ہو گئیں، ہڈیاں الگ ہو گئیں۔ پھر انہیں معصوم بچی جو دودھ پینے والی گود کی، اسے کھینچا، اس کی تو چون بھی نہ نکلی، اس بیچاری کو تو پتہ بھی نہیں تھا مجھ پہ کیا ستم ہونے والا ہے، اس کو اس کے سامنے آگ میں ڈال دیا۔ او ماں تو ماں تھی، یہ تھوڑے کا پتھر بن گئی تھی، اس کا جو اندر ٹوٹا اور زخمی ہوا، اور روح نے فریاد کی، آنکھ کا آنسو خشک اور اندر کی آنکھ کی فریاد، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، اور ماں نے اپنی بیٹی کی روحوں کو نکلتے دیکھا، کہہ رہی اماں صبر کرو، ابھی اکٹھے ہو جائیں گے، ابھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ جب انہوں نے باندی کو پکڑا تو وہ کہنے لگی فرعون میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ کہنے لگا کیا؟ کہا جب مجھے جلا دو تو میری ہڈیوں کو میری بیٹیوں کی ہڈیوں کے ساتھ دفن کرنا، مجھے اپنی بیٹیوں سے جدا نہ کرنا۔ کہاں پوری کر دی جائے گی؟ وہ کود گئی، جل گئی، ساری دنیا کی عورتوں کو پیغام دے گئی کہ اللہ پر یوں مرا جاتا ہے اور یوں اللہ کے حکموں کو سینچا جاتا ہے، اپنے خون کے ساتھ اور اپنی ہڈیوں کی کھاد بنا کے اور خون کا پانی لگا کے جس باغ کو آبیاری کو سرسبز کیا گیا ہو۔ میرے بھائیو، ہائے ہائے، میں کیا کروں، میں کیا بتاؤں، جب مسلمان ہی شراب بیچ رہا ہو اور مسلمان ہی شراب پی رہا ہو، ناچنے والی بھی مسلمان ہو اور دیکھنے والے بھی مسلمان ہوں، گانے والے بھی مسلمان ہوں اور سننے والے بھی مسلمان ہوں، قاتل بھی مسلمان ہو اور زانی بھی مسلمان ہو، تو میں کس کو جا کے فریاد کروں اور کس کو جا کے سمجھاؤں اور کس کے آگے اپنا دکھڑا بیان کروں؟ جب گھر کو گھر کا مالک ہی آگ لگا دے، جب چمن کو مالی ہی آگ لگا دے، جب زمیندار خود اپنے کھلیان کو آگ لگا دے، تو میرے بھائیوں کس کے آگے جا کے گلہ کیا جائے؟ تینوں ماں بیٹیاں جل گئیں، انہیں ہڈیاں اٹھا کے دفن کی۔ 2000 سال کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حاصل ہوا اور آپ بیت المقدس سے اوپر اٹھے اللہ کی طرف، تو آپ کو نیچے سے جنت کی خوشبو آئی۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کہ یا رسول اللہ، فرعون کی باندی اپنی بیٹیوں سمیت اللہ پہ قربان ہوئی تھی، جہاں ان کی ہڈیوں کو دفن کیا گیا ہے اس مٹی سے یہ خوشبو آج تک آ رہی ہے۔ میرے بھائیو، ہم تمہیں کوئی نیا پیغام تو نہیں سنانے آئے، تمہیں تمہاری اپنی بات یاد دلانے آئے ہیں۔ یہ تو سادات ہیں، ہم ان کو یاد دلانے، یہ تو ان کا کام تھا۔ ہم تو ہندو سے مسلمان، انہی لوگوں کے باپ دادا نے ہمیں مسلمان کیا۔
وراثت ان کے گھر سے نکلی ہوئی چیز. جب امام حسین نے فرمایا کہو ان سے ہمیں نماز پڑھنے دو، تو شمر نے کہا تمہاری نماز قبول نہیں ہے. تو امام حسین نے فرمایا جن کی بدولت تمہیں نماز ملی ان کی قبول نہیں ہے، جن کے طفیل تمہیں نماز ملی ان کی قبول نہیں ہے اور تمہاری قبول ہے. کہ چلو اللہ اکبر. این تیروں کی بوچھار میں نماز شروع کر دی. یہاں سیاسی میٹنگ میں نماز ضائع ہو رہی ہے، سیاسی میٹ جلسوں میں نماز ضائع ہو رہی ہے، تاش کے پتوں پہ نماز ضائع ہو رہی ہے، چند ٹکوں پہ نماز ضائع ہو رہی. انہیں برستے تیروں میں سر زمین پہ رکھ دیا. یہ کیسا ظلم و ستم، اس کو ظالمی کوئی نہیں کہتا. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں بتاؤں سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ کون کا نماز چھوڑنے والا سب سے بڑا ظالم ہے. الجفا کل الجفا، الجفا کل الجفا. ظالم بڑا ظالم، ظالم بڑا ظالم. کون کا جو اذان سنے اور نماز نہ پڑھے. میرے بھائیو، ہم کوئی اپنا نغمہ لے کر نہیں آئے، ہم اپنا پیغام کیا لے کر آئے؟ میں تمہیں اللہ اس کے رسول کی سنا رہا ہوں. ان کے گھر کی بات انہیں یاد دلا رہا ہوں، ان کے گھر کا نغمہ ان کے سامنے گا رہا ہوں. جو ان کی اصل وراثت تھی، کیا ناظمی، کیا ایم پی ہے، کیا ایم این ہے، یہ کوئی چیزیں ہیں فخر کی، یہ جھنڈے والی گاڑیاں، یہ کوئی عزت کا مقام ہے. میں تمہیں کیا بتاؤں. میں مدینہ میں نکلا، ٹیکسی میں بیٹھا اپنی جگہ جانے کے لیے. بڈھا ڈرائیور بدھو ایک اشارے پہ گاڑی روکی، ٹیکسی، دوسری گاڑی اس کے ساتھ آ کے روکی. دونوں ٹیکسی ڈرائیور، میرے والا بوڑھا بابا ساتھ والے ٹیکسی ڈرائیور سے کہتا ہے کیف الموسم، ہاں بھائی حج کا سیزن کیسا جا رہا ہے؟ وہ کہنے لگا بارد، بالکل ہی ٹھنڈا، آج صرف 20 ریال کمائے ہیں. یہ بدو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں پاکستانی، مجھے عربی آتی نہیں، لہذا وہ کھلی ڈولی بات کر رہا ہے. وہ کہنے لگا ہاں ہاں، هذا اول من رکھ